کے سامنے اللہ کا پہلا نام لکھا ہوا ہے. اس کو دیکھیے غور سے دیکھیے کہ پہلا الف جو ہے پریزیڈنٹ ہاؤس بادشاہ کے محل کے اوپر جھنڈا لگا رہتا ہے. تو پہلا الف جو ہے جھنڈا ہے بادشاہ کا، بادشاہوں کے بادشاہ کا. پھر اس کے بعد تاج ہے، موٹے قلم سے تفصیل ہے، استاد کی شکل میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں تاج شاہی میرے نام ہی میں ہے. تاج شاہی کہیں ڈھونڈنے کے لانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا نام ہی ایسا ہے کہ تاج کی شکل کا ہے. اور پھر اس کے اوپر چھوٹا تاج ہے، ایک تصویر اور ہے. کیا مطلب کہ میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، مگر وہ چھوٹے چھوٹے بادشاہ ہیں. تصویر چھوٹی ہے نا نیچے کے مقابلے میں، تو کیا مطلب بادشاہ جو چھوٹے چھوٹے ہیں یہ سب میرے چھوٹے ہیں، میں ان کا بڑا ہوں. اور پھر چھوٹی سی تصویر کے اوپر ایک الف ہے، اس کو آسمان تک لے جاؤ الف ہی رہے گا. دکھلا دیا کہ میری بڑائی کی کوئی حد نہیں، آسمان تک کھینچ کے لے جاؤ الف ہی رہے گا. تو اللہ تعالیٰ کا نام ہی ایسا ہے کہ جو بتا رہا ہے کہ واقعی اصلی اللہ ہمارا اللہ ہے. اور عجیب بات ہے کہ حماد، شداد، نمرود، فرعون جتنے لوگوں نے خدائی دعویٰ کیا ہے، جتنے لوگوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے، ان کے ناموں میں کسی نے اللہ نہیں رکھا. یہ تکمیلی انتظام ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کی عزت خود سنبھال لی، لوگوں کے دماغ ادھر جانے نہیں دیا کہ کوئی بات ہے کوئی دعویٰ کرنے والا رب کا یا اللہ کا اپنا نام اللہ رکھ لی، کسی کو سوچ ہی نہیں. فرعون، شداد، نمرود، حمان جتنی باتیں خدا ہیں، گرو نانک، نام چندر کسی کے نام میں نہیں. کسی کے نام اللہ ہے جن میں اللہ نام میں ہے ہی نہیں، ذہن نہیں گیا اس طرف. قدرتی طور پر اللہ نے ذہن پر گرش لگا دی، خبردار میرا نام اللہ ہے، تم لوگ نہیں رکھ سکتے اللہ اپنا نام. لہذا باتیں خداؤں نے فرعون، نمرود، شداد، حمان رکھا، مگر اللہ کسی نے نہیں رکھا. دوسری بات یہ ہے کہ فرعون، نمرود، شداد، حمان جتنے باتیں خدا ہونے کا دعویٰ کرنے والے ہیں، یہ لوگ لیٹرین میں جاتے بھی نہیں، لیٹرین میں ہٹتے تھے، بات نکلتا تھا اور پیشاب کرتے تھے. شرم نہیں آئی ان کو کہ کاٹنے والا، موچنے والا، ہلنے والا کہیں خدا ہو سکتا ہے. آنکھوں پر عذاب تھا ان کی آنکھوں پر عذاب تھا کہ کاٹتے ہوئے، منہ پیشاب نکالتے ہوئے، ہٹتے ہوئے جب یہ چیز سے باہر آتے تھے تو کہتے تھے انا ربکم اعلیٰ، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں. بتائیے ہگنے والا، موچنے والا، کاٹنے والا خدا ہو سکتا ہے؟ کیا عقل پر عذاب تھا. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ ہم لوگوں کو عقل پر عذاب نہیں ہے. اللہ نے ہم کو وحدانیت اور توحید عطا فرمائی کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں. اور ایک بات میں نے سمندر کے کنارے کہی تھی، وہاں ساؤتھ افریقہ کا ابھی سفر ہوا تھا تو سمندر کے کنارے ہم لوگ جاتے تھے.
سمندر دیکھ کر مجھے خدا کا یقین بڑھتا ہے کہ اتنا پانی کون پیدا کر سکتا ہے. اگر بیچ سمندر میں ڈال دیا جائے ہر نالائق کو اپنی نالائقی پر توبہ نصیب ہو جائے گی. کتنی ہی مزدور ہو، بے حیا اور بے غیرت ہو، اس کو سمندر میں ڈال دو، کہہ دو اب گناہ نہ کرو، زنا بدماشی کرو، تو کیا کہے گا؟ او مائی گاڈ. جب مرنے لگے گا تو پانی میں کہے گا وہی لوگ جو خدا کا انکار کر رہے تھے وہی کہیں گے او مائی گاڈ، او میرے مالک مجھے بچا. تو میں نے سمندر کو دیکھ کر کہا اپنے دوستوں کو کہ دوستوں یاد کر لو اللہ کی قدرت کو، کہ اگر بیچ سمندر میں ڈال دیا جائے تمہیں تو تمہیں کوئی گناہ یاد آئے گا؟ اللہ ہی اللہ یاد آئے گا. تو کیوں راحت میں آرام میں خدا کو بھول جاتے ہو؟ اور مصیبت جب آتی ہے اور جب ہارٹ کا آپریشن ہوتا ہے تو خدا ہی یاد آتا ہے. اپنی بے غیرتی بے کمینے پر شرم کرو، تم اپنے کمینے پر بے غیرتی پر شرم کرو. یہ کیا وجہ ہے مصیبت میں ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، بزرگوں سے دعا کراتے ہیں، اور جو ٹرین سے ہوتے ہیں جو شراب شیطانی کام سوچتا ہے. تو سمندر کے کنارے اتنی سبق ہم نے حاصل کیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کا دریاؤں کو میٹھا کیوں کیا؟ کیونکہ دریاؤں کا پانی چلتا رہتا ہے. آج یہاں قریب میں 1000 میل آگے بڑھ گئے تو وہ میٹھا رہتا ہے اور آسمان سے میٹھا برسا تھا. سمندر کا پانی نمکین آسمان پر لے گیا اللہ نے، بادل بنایا، بادل بنا کے وہاں پھر نمک دور کر دیا، اس میں میٹھا پانی برسایا. کون سا بدماش ہے جو دعویٰ کرتے کہ ہم نے میٹھا کیا؟ اللہ نے نمکین پانی کو میٹھا کیا اور وہاں سے برسایا. بارش کا پانی کس کے اختیار میں؟ اور نمکین پانی جو ہے سمندر کا اس لیے کیا کہ سمندر کے جانور زندہ رہیں. نمک نہ ہوتا تو پانی سڑ جاتا، ایک جگہ رہتا، اگر ایک جگہ رہے پانی تو سڑ جائے. تو تعفن اور انفیکشن سے مچھلیاں مر جاتی. تو 3 بڑے 4 مخلوق کو غذا نہ ملتی. 4 مخلوق ہے سمندر میں وہ مر جاتے تھے. زہریلا پانی. اور سمندر کے کنارے والے علاقے جو ہیں ساحلی علاقے، سمندر کے کنارے جتنے شہر ہیں سب ہلاک ہو جاتے. سمندر کا پانی سڑ جاتا، سڑا ہوا سمندر کے پانی وہی سانس لیتے تو نہیں مر جائے. تو نمک کی وجہ سے، نمک ڈالنے سے اللہ تعالیٰ نے اتنا نمک ڈالا. یہ لوگ نمک چور ہیں. سائنسدان سمندر سے نمک چرا لیتے ہیں، نمک پیدا نہیں کرتے. ان کو خالص سے نمک نہیں کہتے، ان کو خالص سے نمک کہتے ہیں. خالص سے نمک نہیں ہے، خالص سے نمک ہے. نمک چراتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کی نہریں ہیں مگر اپنے حدود سے آگے نہیں بڑھتا، اس لیے وہ پانی اگر نمک نہ ہوتا تو سڑ جاتا. اور دریاؤں کا پانی بہتا رہتا ہے. آج یہاں ہی کل 1000 میل آگے تو نمک. اچھا، اور آنسوؤں کو بھی علامہ آلوسی نے لکھا تفسیر رحمانی میں کہ بندے کے آنسوؤں کو بھی نمک پیدا کر دیا. آنسو کو چکھو نمکین معلوم ہوتا ہے، تاکہ میرے اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کر دیا نمک آنسوؤں میں کہ میرے بندوں کی آنکھیں سو نہ جائیں، میرے بندوں کی آنکھیں سو نہ جائیں، تعفن اور انفیکشن پیدا نہ ہو جائے. جن کو رونے کی زیادہ توفیق ہے روتے روتے کہ میرے بندے
کی آنکھیں نابینا نہ ہو جائیں. تو یہ تقریر سمندر کے کنارے ساؤتھ افریقہ کی ہزاروں میل جو ہوئی تھی وہ میں آپ کو کراچی میں مفت میں دے رہا ہوں. جو ساؤتھ افریقہ کے سمندروں کے کنارے تقریر ہوئی تھی وہ تقریر جو لوگ کرایہ سلتے کے لیے گئے ان کو یہاں مفت میں تقریر مل رہی ہے. بس آج نسل میں تقریر ہوئی شیر نہیں ہوں گے. آج اسی کو لے جاؤ اپنے اندر سمندر کے پانی میں سب حاضر کرو کہ نمکین تھا اس لیے ساحلی علاقے کے لوگ توجہ کیا مچھلیاں سب زندہ ہیں اور آنکھوں میں بھی نمک ڈال دیا کہ روتے روتے کہیں نابینا نہ ہو جائیں. اور اللہ کے اوپر جسارت اور گناہوں پر جسارت نہ کرو. واللہ کہتا ہوں کہ خدا کی رحمت کو مت آزماؤ. واللہ جتنے جوتے پڑیں گے یہ دماغ سب صحیح ہو جائے. اللہ کے لیے اللہ کے عذاب سے ڈرو, اللہ کے عذاب سے ڈرو, اللہ کے عذاب سے ڈرو. یہ سمجھو کہ خدا دیکھ رہا ہے ہر وقت ہماری بے حیائی بے غلطی اور کمینے پن کو. خصوصاً شیخ جس چیز کو منع کر دے, شیخ منع کر دے جس چیز کو اس کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی. شیخ سے تعلق اللہ کے لیے ہے نا. بس شیخ کی نافرمانی کی شیخ نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ غیر سے انتظام کرتا ہے کہ شیخ کو اطلاع ہو جاتی ہے. ایسے تکمیلی انتظام ہوتے ہیں کہ شیخ کو انتظام کتنی ہی کہہ دو کہ چلے دیکھو بتانا مت شیخ کو, مگر کچھ نہیں کرتی اللہ کے حکم کے سامنے. اللہ کا حکم یہی ہے کہ شیخ کو اطلاع ہو جاتی. لہذا شیخ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی سمجھو. تنہائی میں بھی اور لوگوں کے سامنے بھی شیخ کو ناراض نہ کرو. اس کی نافرمانی میں بہت 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 بے برکتی ہے. شیخ کے نافرمان ہمیشہ ویسے ہی رہتا ہے جیسا کہ کیسا رہتا ہے. کس ساتھ اللہ منصابہ مگر دل سے توبہ کرے, مگر دل سے توبہ کرنے کے آثار ہوتے ہیں. بار بار وہی غلطی میں ملوث نہیں ہوتا اسے. لیکن اللہ تعالیٰ 100 بار اگر توبہ توڑ دے تو توبہ کر لے. 100 بار اگر توبہ شکستی بعد آ جائے. 100 بار اگر توبہ ٹوٹ جائے تو بعد آ جاؤ. اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. مگر بے حیائی بے شرمی سے توبہ نہ کرو. بے حیائی بے شرمی بے غیرتی سے توبہ نہ کرو. غیرت کا پیالہ مت پیو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام